انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. افسوسناک میں اسی لیے کہوں گا کہ ایک خاتون کے اوپر انڈا پھینکا گیا ہے. اور سب سے پہلے میں تو اسی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب بھی عمران خان کے کیسز ہوتے ہیں تو علیمہ خان اور عظمیٰ اور جو تیسری بہن ہے ان کی وہ ضرور پیش ہوتی ہے, علیحدہ جیل جاتی ہے, وہاں پر میڈیا سے بات چیت بھی وہ کر رہی ہوتی ہے. پھر عمران خان سے اگر ان کی ملاقات ہو تو جو ان کا پیغام ہوتا ہے وہ باہر لے کے آتی ہے, پارٹی کا جو پیغام ہوتا ہے وہ عمران خان تک پہنچاتی ہے. تو ایک کمیونیکیشن کا, ایک پیغام رسانی کا ایک رول جو ہے وہ علیمہ خان کا اس وقت ہے پارٹی کے اندر اور عمران خان کو پارٹی کے ساتھ کنیکشن میں. آج یہ ہوا کہ جب علیمہ خان صبح گئی تو ہمارے ایک صحافی ہے طیب بلوچ صاحب, انہوں نے اپنا ایک مدعا رکھا ان کے سامنے کہ لاسٹ پیشی پہ انہوں نے سوال کیا تھا. اس سوال کو لے کے پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر ایک واویلا مچایا تھا, ان کے خلاف ٹرولنگ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا. تو اس حوالے سے طیب بلوچ نے سوال کیا اور پھر وہاں پر علیمہ خان گاڑی میں بیٹھ گئی. معاویہ طاہر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکن ہے صوبائی اسمبلی پنجاب کی, ان کی طرف سے صحافی کو بھی دھکے جو ہے وہ دیے گئے اور پھر وہاں پر ایک بھگدڑ مچ گئی. اس کے بعد جب کیس کی سماعت ملتوی ہوئی تو علیمہ خان میڈیا کو تفصیلات بتا رہی تھی, عمران خان کا جو پیغام ہے وہ پہنچا رہی تھی. اور اس دوران دو خواتین تھی جن کی طرف سے انڈا جو ہے وہ پھینکا گیا ہے علیمہ خان پر. وہ سب کچھ سب نے دیکھ لیا ٹی وی چینلز پر, سوشل میڈیا پر. لیکن اس کے بعد جو ایک طرف سے جو ہم دیکھتے ہیں نا, جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے, منفی پروپیگنڈا, اور ایک وہ جو ریئل سٹوری ہوتی ہے. سب سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ تنقید شروع ہوئی کہ پولیس نے ان خواتین کو کیسے بچایا, کیوں بچایا. دوسری تنقید یہ ہو رہی تھی کہ یہ خواتین کسی اور جماعت کی تھی یا وہ کیوں وہاں پر آئی تھی. اور تیسرا جو اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ خاتون کے پاس انڈا کہاں سے آیا. میں تمام تر تفصیلات بتاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب خیبر پختونخوا میں حکومت, چونکہ اب بھی ہے لیکن اس سے پہلے جب وفاق میں بھی حکومت تھی اور کف میں بھی حکومت تھی, تو اس وقت جو آل گورنمنٹ امپلائی ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے. ان میں مختلف جو گورنمنٹ امپلائیز ہے, کچھ ٹیچرز بھی ہے, کچھ دیگر محکموں کے افسران بھی ہیں, اور وہ لمحہ بلمحہ یعنی وقفہ وقفہ کے ساتھ احتجاج کے لیے اسلام آباد بھی آتے ہیں. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ وہ بنگالہ بھی گئے تھے عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر, اور جو عمران خان کی رہائش گاہ کا لاسٹ گیٹ ہے وہاں تک بھی وہ گئے تھے, ادھر بھی انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا. آج بھی عقیقہ کے کچھ لوگ جو ہے وہ احتجاج کے لیے آئے تھے. آل کلرک ایسوسیشن خیبر پختونخوا کے کچھ لوگ جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر احتجاج کے لیے آئے تھے. اس سے پہلے بھی عقیقہ کی جانب سے احتجاج اڈیالہ کے باہر ریکارڈ کیا جا چکا ہے. اس دوران ان خواتین نے اپنے کچھ مطالبات علیمہ خان کے سامنے رکھے, کچھ سوالات علیمہ خان سے کیے جن کا انہوں نے جواب نہیں دیا. تو ان خواتین کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے علیمہ خان کے اوپر انڈا پھینک دیا. اب اس کے بعد پولیس پر تنقید ہوتی ہے کہ پولیس نے جو ہے کیوں بچایا ان خواتین کو. دیکھیے جب اس طرح کا بڑا مجمع ہوتا ہے, اب چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کے احکامات ہے کہ جب بھی جو بھی کیس ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز, پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ضرور جائیں گے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ وکلاء وہاں پر موجود تھے, سینئر قائدین وہاں پر موجود تھے, سابق امیدواران صوبائی اسمبلی وہاں پر موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بڑی تعداد موجود تھی, اور خاص بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی یوٹیوبرز وہاں پر موجود تھے. تو اس دوران اگر وہ دو خواتین ان کے ہاتھ آتی, پولیس ان خواتین کو نہ بچاتی, تو ان خواتین کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور ہم نے دیکھا بھی جب وہ خواتین گاڑی میں بیٹھی تھی تو ان کے پیچھے ہی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ورکر جو ہے وہ انہوں نے دوڑ بھی لگائی, اس گاڑی کا شیشہ بھی تھوڑا گیا. ان خواتین, ظاہر بات ان خواتین نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا, بے انتہا برا کام کیا تھا, غلیظ اور گھٹیا حرکت تھی کہ دوسری خاتون پر جو ہے آپ اس طرح وار کرے, اس پر جو ہے انڈا پھینکے. غلط حرکت ہے, بے انتہا غلط حرکت ہے. لیکن اگر پولیس وہاں پر ان خواتین کو نہ بچاتی تو شاید کچھ بھی ہو سکتا تھا, کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا تھا. اس کے بعد جو میں تفصیلات بتا رہا ہوں, پنجاب پولیس اور خاص طور پر جو راولپنڈی پولیس کے ترجمان ہے ان کی طرف سے پریس ریلیز آیا, اور انہوں نے تمام حقائق بیان کیے کہ وہ دو خواتین ان کے حراست میں ہیں. ان خواتین کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے وہ حمایت یافتہ خواتین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ عقیقہ کے تھرو جو پروٹیسٹ ہے اس میں آئی تھی, اور انہوں نے سوالات کیے علیمہ خان سے جو ان کو جوابات نہیں ملے, تو اس لیے وہ طیش میں آئی اور غصے میں اپنے غصے کا اظہار کیا. اب جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان خواتین کے پاس انڈا کہاں سے آیا. دیکھیں
جو دوست اڈیالہ کے باہر گئے ہوں گے، جنہوں نے کوریج بھی کی ہے، جو وہاں پر کسی بھی کام کے لیے وہاں پر گئے ہو، تو ان کو پتہ ہوگا کہ اڈیالہ جیل کے گیٹ کے سامنے بھی شاپس ہے، وہاں پر کریانہ کے سٹورز بھی ہے، وہاں پر دیگر جو چیزیں ملنے والے سٹورز ہے وہاں پر موجود ہے، ایون وہاں پر چائے کے ڈھابے بھی ہے. ہم جب وہاں پر کوریج کے لیے جاتے ہیں تو سب کچھ ہمیں وہاں پر شاپس میں اویلیبل ہوتا ہے. تو سامنے ہی شاپ ہے. صبح بھی علیمہ خان جب آئی تھی تو اس وقت بھی بگدڑ مچ گئی تھی، اس وقت بھی کچھ سوالات ہوئے تھے. میں بھی ان خواتین نے سوالات اس وقت کیے ہو، علیمہ خان نے جواب نہ دیا ہو، اور وہ غصہ ان خواتین کے دل میں ہو، تو وہ غصہ نکالنے کے لیے وہ انڈا لے کے آئی ہوگی وہاں پر، اور انہوں نے اپنے غصے کا اظہار وہاں پر کیا ہوگا. یہ کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے کہ ان کے پاس انڈا کہاں سے آیا. شاپس وہاں پر موجود ہے، دکانیں وہاں پر ہے، تو کہیں سے بھی وہ خرید کر آ سکتی تھی. لیکن اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. دیکھیں یہ ایک آغاز ہے، یہ ایک شروعات ہے. پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے اب ہم دیکھیں گے کہ ان کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آئے گا. اب پاکستان تحریک انصاف والے بھی اپنا ریئیکشن شو کریں گے، اور اب کوئی محفوظ نہیں رہے گا، چاہے وہ مخالف جماعت کا کوئی مرد ہو یا کوئی خاتون ہو، یا کوئی رکن صوبائی اسمبلی ہو، رکن قومی اسمبلی ہو، یا پھر سینیٹر ہو. اب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بدلہ ضرور لیں گے. اب یہ بھی ہوگا کہ جو ٹاک شوز میں دو اپوزٹ جماعتوں کے رہنما بیٹھیں گے تو وہ بھی جیب میں کسی کے پاس سیاہی ہوگی، کسی کے پاس انڈا ہوگا، وہاں پر بھی ایک مچھلی بازار اب گرم کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگ ہیں، ایسے رہنما ہے کہ جو مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے. تو اپنے آپ کو ہیڈ لائن میں لانے کے لیے، اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور اس کو رنگ دیں گے کہ ہم نے بدلہ لے لیا. تو سیاست اب مزید گندی ہو جائے گی، اور اب جو بدلے کا سلسلہ ہوگا وہ اب شروع ہو جائے گا. یہاں پر امپورٹنٹ سوال یہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیمس ہونے کے لیے، علیمہ خان نے فیمس ہونے کے لیے یہ ایک سٹنٹ جو ہے وہ کھیلا ہے، اور خود کو خود ہی جو ہے وہ فیمس کرنے کے لیے خود پر خود ہی وار کیا ہے. سماویہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی سے رکن ہے، ان کی بھی ایک جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی ہے کہ وہ اشارہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح ہوگا یا خود ہی اپنے آپ پر وہ حملہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت فیمس یا علیمہ خان کو اس وقت فیم کی ضرورت نہیں ہے. وہ عمران خان کی وجہ سے آلریڈی ہیڈ لائن میں ہے، وہ عمران خان کی وجہ سے آلریڈی ہر دن کی خبروں میں موجود ہوتی ہے، چاہے کسی کی سماعت ہو، چاہے جو بھی ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہوگا، یا کسی مخالف جماعت نے یہ حرکت کی ہوگی، کیونکہ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف بحیثیت جماعت بلکہ جو اپوزیشن یا جو حکومت رہنما ہے وہ بھی کے رہنما اس واقعے کی مذمت کر چکے ہیں کہ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. اور ماضی میں ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن اب سیاست میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کی خاص طور پر پاکستان پر بہت گہری نظر ہے. دیکھیں ہمارے لیے پھر جب ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات کے بعد، میں خود چونکہ افغانستان کی میڈیا چینلز پہ مختلف پروگرامز میں آتا ہوں یا انڈین کی ٹی وی چینلز پہ، تو وہاں پھر پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے، جو روشن چہرہ ہے، وہ داغدار ہو جاتا ہے. تو سیاست کو اس طرف لے کے نہیں جانا چاہیے، اور سیاست لازمی کرے، اختلافات لازمی کرے، لیکن اختلافات کی آڑ میں کبھی بھی اس طرح کے اٹیکس، اس طرح کے حملے نہیں کرنے چاہیے کہ اب سیاست مزید گندی ہو جائے گی اس سے، اور اب کوئی بھی نہیں بچ پائے گا.